آپ کہاں بھٹک رہے ہو؟ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو۔ ایک حدیث پاک سن لو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، جاؤ تمہارے دلی کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہے، معلوم کر لو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر کسی کی عمر نہیں بڑھا سکتا، نہیں بڑھا سکتا، کوئی ڈاکٹر کسی کی عمر نہیں بڑھا سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنیں اور بچیاں بھی ہیں، ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے، سنو غور سے سنو، عمر بڑھانے کا نسخہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، رسول اللہ نے بتایا ہے، میرے نبی نے بتایا ہے، میرے آقا نے بتایا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، کسی کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے۔ کتنے دن بچتی ہے؟ 3 دن۔ 3 دن کسی کی عمر بچتی ہے اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لیتا ہے، اس کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے۔ 3 دن کے بعد اس کو موت آنے والی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کے پیر دبا رہا ہے، ماں باپ کو کھلا رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، ماں باپ کی دعا لے رہا ہوں۔ اب 3 دن کے بعد موت کا فرشتہ آنے والا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کی برکت سے جو 3 دن عمر کے بچے تھے، اللہ بڑھا کر اس کو 30 سال تک کر دیتا ہے، یعنی اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور کسی کی عمر 30 سال بچی رہتی ہے اور وہ ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف، سال کی عمر گھٹا کر کبھی 3 سال کر دیتا ہے، کبھی 3 دن کر دیتا ہے، یعنی ماں باپ کو دکھ دینے والا جتنی عمر لے کر کے آیا تھا وہ عمر گھٹ جاتی ہے، وہ جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر لمبی عمر چاہتے ہو، ٹائم کم ہے بلکہ ٹائم تو ختم بھی ہو چکا ہے، میں ایک بات، مجھے آ گئی بات یاد، سن رہے ہیں، اب آپ نے سننے کا ماحول بنایا ہے تو مجھے بہت خوبصورت بات یاد آ گئی، مجھے بہت پسند ہے جو بات وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی بات آئی ہے تو مجھے اپنے نبی کی امی جان یاد آ گئی، ہمارے آقا کی امی جان یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، کائنات میں نبی کی امی سے بڑی ماں ہونے کے اعتبار سے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کی ماں کتنی عظیم ماں ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، کسی کا بیٹا صدیق اکبر ہے، کسی کا بیٹا علی مرتضیٰ ہے، کسی کا بیٹا صحابی ہے، کسی کا بیٹا موسیٰ ہے، کسی کا بیٹا عیسیٰ ہے، لیکن میں حضرت سرکار آمنہ کا شہزادہ اللہ کا محبوب ہے، محبوب خدا ہے۔ کتنی بڑی ماں ہے وہ، کتنی عظیم ماں ہے وہ، آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں آخری بات کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، بات پوری کر لوں گا، پھر اللہ نے چاہا اللہ کبھی ہمیں آپ کو ملائے گا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ باتیں کریں گے، کیونکہ مجھے بھی ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور واپس پھر سفر کرنا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے، آخری بات کہہ رہا ہوں، آخری بات کے طور پہ 2 جملے سننے۔ اسٹیج پر تو صرف علماء کو بٹھایا کرو، پورا اسٹیج بھر جاتا ہے، علماء بدنام ہوتے ہیں۔ میں سن لے 2 جملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اپنی امی کو یاد کرتے، حج کو بعد میں گئے، حج کو بعد میں گئے، پہلے ماں کے مزار پہ گئے، حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ گئے۔ آپ سوچئے، جس رسول کے مزار کی زیارت کے لیے قیامت تک فرشتے اور ساری دنیا آتی رہے گی، وہ رسول جس کے مزار پہ جا رہے وہ رسول کی امی کا مزار ہے۔ تم جیتے جی اپنے ماں باپ کے غدار ہو گئے، جیتے جی اپنے ماں باپ کی خیریت تکلیف پوچھتے، دوستوں کے ساتھ پوری رات بیٹھتے ہو، میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی 10 منٹ بھی بیٹھے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کبھی پیار کی بات کیے ہو؟ کس کو کہتے ہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ کبھی ماں باپ کا ماتھا چوم کے بھی کہو نا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، ان کا سینہ کتنا بڑا ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، ماں باپ کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں کسی کی دعا نہیں لے جا سکتی۔ ماں باپ کی دعا بڑی اوتھینٹک ہے، بڑی سند یافتہ ہے، بڑی مستند ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر چپ کے رو رہے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آج بوڑھے ماں باپ تمہیں بوجھ لگتے ہیں، آج بوڑھے ماں باپ تم کو صدمہ لگتے ہیں، آج بوڑھے ماں باپ تمہیں گھر کا کچرا لگتے ہیں،
جس دن یہ ماں باپ چلے جائیں گے دنیا سے، اس دن تم ان کی زیارت کو ترسو گے، تمہیں ان کا پیار یاد آئے گا، تمہیں ان کی محبت آئے گی، یاد آئے گی، لیکن اس دن تمہیں سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ان کے دلوں سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، قدر کر لو اپنے ماں باپ کی، دعائیں لے لو اپنے ماں باپ سے، عزت کر لو اپنے ماں باپ کی، ان کے قدموں میں جنت ہے، جنت میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ کو ماں باپ یاد آئے تو ہمیں کیوں ماں باپ یاد نہیں آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے چھپ کے رو رہے ہیں۔ ایسے میں صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے رسول رو رہے ہیں، تو صحابہ کرام حضور کے پاس آئے اور آ کر کے حضور کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور پوچھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ آج مجھے میری امی یاد آ گئی، میری امی سرکار آمنہ کی یاد آ گئی۔ جب سرکار آمنہ کا ذکر آیا تو سب صحابہ رو پڑے، حضور بھی رو پڑے، پوری محفل رونے لگی۔ کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کو یاد کر کے اللہ کے رسول روتے ہیں۔ جب روتے روتے افاقہ ہوا تو اس وقت میرے آقا نے صحابہ سے کہا کاش آج میری امی حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور ایسے میں میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی، میری ماں حالت نماز میں مجھ سے کہتی اے محمد ادھر آؤ میرے بیٹے، تو میں نماز توڑ دیتا، نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے میرے بھائیوں، یہ قدر جانو۔ یہ وقت ختم ہوا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ ہم آپ سے باتیں کریں گے۔ اللہ آپ کی ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر لیں، دعا کا وقت ہے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کریں۔ الحمدللہ قبل کل شیء، الحمدللہ بعد کل شیء، والحمدللہ مع کل شیء، الحمدللہ کما حمده الانبیاء والمرسلون۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میرے آقا کی پوری امت میں جو جس مصیبت میں ہے مولا، میرے سرکار کی ہر امتی کی مصیبت کو دور فرما دے، سب کی بلاؤں کو دور فرما دے، سب کی تکالیف کو دور فرما دے، ہر بیمار کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو، جن کے ماں باپ دنیا میں، اللہ ہم سب کے ماں باپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک وفادار اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے بیٹا بیٹیوں کو رشتے نہیں مولا، ہر بیٹا بیٹی کو اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو نوجوان روزی روٹی کے لیے ترستے اللہ سب کو عزت والی برکت والی روزی عطا فرما، سب کو برکت والی روزی عطا فرما، جو جیلوں میں ان کی رہائی کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ عائشہ ایجوکیشنل جو سینٹر ہے پروردگار اس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ اس محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے حصہ لیا مولا سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما۔ یا اللہ اس سردی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں تیرے بندے اور بندیاں اتنی رات کو حاضر ہے اللہ، یہ سب تیری محبت میں حاضر ہے، تیرے محبوب کے عشق میں حاضر ہے۔ یا اللہ ان سب کے دلوں کی مرادیں پوری کر دے، سب کی تمنائیں پوری کر دے، سب کو حج کی سعادت عطا کر دے، سب کو مدینہ منورہ ادب کے ساتھ حاضری عطا کر دے۔ یا اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے، میرے اللہ کرم فرما دے، سب کی بگڑی بنا دے مولا۔ مولا تو نہ دے گا تو کون دے گا مولا، تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا مولا۔ مولا اس محفل پہ کرم کر دے مولا، مولا تو سب کی بگڑی بنا دے، سب کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ پنجتن پاک کا واسطہ، غوث پاک کا واسطہ، اس شہر کے تمام اولیاء بالخصوص سرکار محبوب الہی کا واسطہ، سرکار قطب الاقطاب بختی
پیارے کاکی کا واسطہ یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، جس کے دل کی جو مراد ہے مولا سب کی ہر مراد پوری کر دے، ہر میاں بیوی محبت الفت اور پیار پیدا کر دے، ہر گھر میں محبت پیدا کر دے یا اللہ، ہر باپ بیٹے میں ایسی محبت دے دے جو محبتیں حضرت علی اکبر اور امام حسین کے درمیان تھی، ہر بھائی بھائی میں ایسی محبت دے دے جو محبت امام حسن اور امام حسین کے درمیان تھی، ہر میاں بیوی میں ایسی محبت دے دے جو محبت مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے درمیان تھی، ہر بھائی بہن میں ایسی محبت دے دے جو محبت سیدہ زینب اور حسنین کریمین کے درمیان تھی یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا کر دے، جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کرے اللہ انہیں خوب ترقی دے، خوب کامیابی عطا فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما مولا، کرم فرما دے، جو مانگے وہ بھی عطا کر دے مولا، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے مولا، سب پر کرم کی نظر کر دے، ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا اللہ، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے مولا، خیر سے ہمیں رمضان شریف عطا فرما، سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی اور کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن وادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دیکھیے وسلم۔ جب بھی آیت درود پڑھی جائے نا تو سب مل کے آواز بلند درود پڑھا کرو، میں ایک بار پھر آیت درود پڑھتا ہوں، جب آیت درود پوری ہو جائے تو سب بلند آواز سے درود پڑھنا، میں پہلے آیت درود پڑھ لوں پھر اس کو ختم ہونے کے بعد سب ایسا درود پڑھو کہ پوری محفل گونج جائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم ونحن وادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔